بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط نمبر 7 میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی ماں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اور پھر ماں کے وصال کے بعد کے واقعات دیکھے۔ ایک دن عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے گر گئے۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ وہ کمزور سی آواز میں روتے ہوئے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولے کہ میرے لیے مرنا اتنا آسان نہیں۔ پھر تمام فیملی والوں کو پاس بلا کر سب کے سامنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولے کہ اس نایاب بچے کا بہت خیال رکھنا۔ اسے نہ باپ کی شفقت ملی نہ ہی ماں کا پورا پیار ملا۔ اسے اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ پھر جیسے ہی بولے کہ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ابھی صرف 8 سال کے تھے اور ماں کے دکھ سے پوری طرح باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ اتنے شفیق دادا کو اپنی آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھ کر ان کے اوپر گر کر رونے لگے۔ باوجود اس کے کہ چاچا ابو طالب نے 8 سالہ یتیم بھتیجے کو بہت پیار سے اپنی اولاد کی طرح رکھا، لیکن پے در پے حادثات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حساس، ذمہ دار اور اپنی عمر سے بڑا بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر سے ہی چاچا کے کاموں میں مدد کرنا اور بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دیا تھا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ ایک دن بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا، جہاں غلاموں کی بولیاں لگ رہی تھیں اور ان سے انتہائی سخت سلوک کیا جا رہا تھا، مارا پیٹا جا رہا تھا۔ بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منظر برداشت نہ ہوا کہ کس طرح کنیز کا شوہر رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ میری بیوی صوبیہ نے برسوں آپ کی خدمت کی ہے، اسے بچا لیں، میں قرض چکا دوں گا۔ مگر چاچا ابو لہب نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا کہ پورا پیسہ سود سمیت لاؤ اور اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ وہ روتا رہا اور اسے باہر نکال دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاچا ابو لہب کے سامنے گئے اور فرمایا بچوں کی خاطر صوبیہ کو چھوڑ دیجیے، مگر چاچا نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری رقم لوٹانے کے قابل ہے ہی نہیں، ناکارہ ہے وہ، میں نہیں معاف کر سکتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا قرض چکاؤں گا اور اگر ایسا نہ کر سکا تو خود آپ کی خدمت کروں گا۔ مگر چاچا ابو لہب طنزیہ انداز میں بولے کہ تمہاری ضمانت کون دے گا؟ ابو طالب۔ لیکن اسی دوران چچی بیچ میں آ کر بولی کہ میری خادمہ کی آزادی کے بدلے ہمیں محمد ملیں گے تو ہمیں یہ وعدہ منظور ہے۔ اس طرح چاچا کنیز کی بولی رکوا کر بولے اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بھولوں گا اپنا وعدہ۔ ایک دن جنگل میں جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے رونے چلانے کی آواز سنی تو سب کچھ چھوڑ کر آواز کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔